الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. بزرگان محترم، مکرم سامعین، تقدس ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بالیقین ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں اس کا نفس دل و دماغ میں کیا وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس سے، اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب کہ دو لینے والے فرشتے اس کے قول و عمل کو لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ دونوں فرشتے اس کے ہر قول و فعل کو لے لیتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جو الفاظ بھی ادا کرتا ہے تو وہاں ایک فرشتہ موجود رہتا ہے اس کو درج کرنے کے لیے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی مدہوشی حق کے ساتھ آ چکی ہے، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ چکی ہے. یہ وہ ہے جس سے اے انسان تو بھاگتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات میں ہمیں اس حقیقت کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا خالق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہمیں نیست سے ہست کیا، عدم سے وجود میں لایا، اور ہمارے دلوں میں آنے والے خطرات کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ وہ شہرت سے زیادہ ہم سے قریب ہے. ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اور ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے افعال و حرکات کو وہ جانتا ہے، اور اس نے ایک نظام رکھا ہے کہ دونوں فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے دائیں اور بائیں جانب. وہ انسان کے اعمال نامے کو تحریر کرتے ہیں، نیکی و بدی جو بھی انسان کرتا ہے وہ اس کا ریکارڈ بناتے ہیں، اچھے اور برے جو کام انسان کرتا ہے اس کو فائل تیار کرتے ہیں. اس لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہا ہے کہ اے بندے، ہم نے تجھ کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ تیری ہر حرکت پر، تیرے ہر عمل پر ہماری نظر ہے. تیرے دل میں آنے والے خیالات پر، دماغ میں ہلچل مچانے والے ارادوں پر بھی ہماری نظر ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی ہیں، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہماری نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں ہم جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے پنہا اور پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کہیں بھی چھپ کر کسی اور سے غائب ہو کر رہ سکتا ہے، مگر وہ جہاں بھی چھپے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و شہود میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ بندے اپنے دل میں بھی پاکیزہ خیالات لا، زبان سے بھی پاکیزہ الفاظ ادا کر، اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی پاکیزہ اعمال ادا کر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہ عارضی زندگی جو تجھے ہم نے دے رکھی ہے، یہ زندگی کا مختصر دورانیہ ہے، اس کے بعد موت کا جھٹکا آئے گا۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، کہ جھٹکا موت کا آئے گا اور انسان موت کی ابدی نیند سو جائے گا۔ جس موت سے بھاگ رہا تھا، جس دن سے وہ کترا رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دن ٹل جائے گا، فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ ٹلنے والا دن نہیں ہے، موت برحق ہے، اور سور پھونکا جائے گا، اور یہ وعدے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک یوم الوعید، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر جان، ہر انسان اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر ہوگی، ہر جان حاضر ہوگی، ہر انسان آئے گا، اس کے ساتھ ہانکنے والا بھی ہوگا اور اس کے اعمال پر گواہ بھی ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اے انسان تو اس سے غفلت میں تھا، بے خبری کی زندگی تو بسر کر رہا تھا، تجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ تجھ کو ایک دن ہمارے حضور کھڑا کیا جائے گا اور تیرے ہر عمل کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو ہم نے تیری نگاہوں سے غفلت کے پردے ہٹا دیے ہیں، ہم نے غفلت کے پردے کو ہٹا دیا ہے، اور اب تیری نگاہ تیز ہو چکی ہے، دیکھ عالم غیب منکشف ہو رہا ہے، اب تک جو چیزیں تجھ سے پوشیدہ تھی وہ تجھ پر کھل رہی ہے۔ یہ تو کھلنے والی چیز ہے، مگر پہلے ہی سے قرآن کریم نے ہمیں سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی تعلیمات اور نبی کریم علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن، جس دن کے بلاوا آئے گا، تم اپنی مرضی نہیں پیش کر سکو گے، اپنی چاہت اور اپنا ارادہ ظاہر نہیں کر سکو گے، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، تمہیں بلا لیا جائے گا، اور تمہارے اعمال پر گواہ بھی فرشتہ ہوگا، تمہیں ہانکنے والا بھی فرشتہ ہوگا، اور وہ دن حساب کا دن ہوگا، اس دن کو بھول نہ جانا۔ عزیزان محترم، آج پوری دنیا فکر میں مبتلا ہے، یوں لگ رہا تھا کہ یہ مرض ختم ہوا یا کم ہوا، لیکن پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اور زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم و پشیماں ہو کر اشک ندامت بہانے کا وقت ہے، غفلت کی زندگی سے بیداری کی زندگی میں آنے کا وقت ہے، گناہوں کو چھوڑ کر طاعتوں میں سرگرم ہونے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل آوری کے لیے سچے جذبے پیدا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک ہم نے دکھا رہا ہے کہ کتنے لوگ ہم میں تھے اور آج ہم میں نہیں رہے۔ پہلے ایک آدھ موت کے واقعات سنتے تھے، اب بیشتر واقعات سننے میں آ رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اور ایک مقبرے میں، ایک قبرستان میں متعدد جنازے پہنچ رہے ہیں۔ پہلے ایسا تھا کہ مسجد میں کسی نماز میں ایک آدھ جنازہ آ گیا، اب تو ایک سے زائد جنازے عموماً آ رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فرض کردہ نظام کے تحت جی رہے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہی دنیا سے جا رہے ہیں، مگر جانے والے کیا ہمیں یہ پیغام دے کر نہیں جا رہے ہیں کہ لوگوں سنبھل جاؤ، لوگوں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لو، توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے رب کو منا لو،
اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو راضی کر لو۔ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم بلا کو ٹال سکو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم مرض کو دور کر سکو، تم تو دعا کر سکتے ہو، دوا کر سکتے ہو، لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو نہ دعا کارگر ہوگی نہ دوا کارگر ہوگی۔ دعا کا ثواب تو تمہارے اکاؤنٹ میں محفوظ رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر مقدر کر دے گا تو دعا کے باوجود موت آ ہی جائے گی، موت آ بھی رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم جو بھی لمحات تم کو مل رہے ہیں لوگوں، تم ان لمحات کو غنیمت جانو، نامناسب قسم کے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول مت کرو، سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کرو، پرنٹ میڈیا کا غلط استعمال مت کرو، الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال مت کرو، اپنی زندگی کی سانسوں کو غلط کاموں میں مت کھپاؤ، اپنی زندگی کی گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں مت گزارو۔ یہ وقت بھی ہم کو کہہ رہا ہے اور مرنے والے لوگ بھی ہم کو کہہ رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں، دواخانوں میں زیر علاج لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور گھروں میں بیمار پڑے ہوئے افراد بھی ہم کو کہہ رہے ہیں، کل ہم صحت مند تھے، آج بیمار ہوئے، اور کل نہیں معلوم آنے والے دن ہم رہیں گے یا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو سامنے رکھ کر ہم اپنا محاسبہ کریں، یہ محاسبے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر حاوم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو منقطع کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ موت کامیابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں پہنچائے، جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ایسے کام ہم کریں۔ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا مطلب، کہ موت 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 وظیفہ پڑھنا نہیں ہے۔ یعنی انسان جب کہیں کسی مقام سے کسی مقام کی طرف جاتا ہے تو تیاری کرتا ہے، منصوبہ اور پروگرام طے کر کے جاتا ہے، جتنا قیام ہوتا ہے اس مقام پر اس کے لحاظ سے اس کی تیاری ہوتی ہے، اور پھر لوٹنے کے لحاظ سے پروگرام بناتا ہے۔ اب جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو لوٹیں گے نہیں، اور جہاں جائیں گے وہیں ہمیں رہنا ہوگا، تو لہٰذا جس جگہ سے جا رہے ہیں وہاں پلٹنا نہیں ہے، اور جہاں جا رہے ہیں وہیں پر رہنا ہے۔ تو اس کی تیاری ہمیں انتہائی بیدار مغزی سے کرنی چاہیے، تیقظ سے کرنی چاہیے۔ ان آیات میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا قرین، اس کا ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا یہ میرے پاس حاضر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ہر منکر کو اور ہر سرکش کو ڈال دو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا، عناد اور تعلی کرتا رہا، مناع للخیر، خیر کے اور بھلائی کے کاموں سے خوب روکتا رہا، معتد، حد سے تجاوز کرتا رہا، مریب، شک میں مبتلا رہا، اوروں کو شک میں ڈالتا رہا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور معبود کو قرار دیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر اس کا ایمان نہ تھا، بلکہ وہ اپنے اعتقاد کو بگاڑ چکا تھا، تو لہٰذا سخت عذاب میں اس کو مبتلا کر دو، ڈال دو، فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ اب اس کا قرین شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے میرے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ کھلی ہوئی گمراہی میں خود پڑا رہا۔ اللہ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی، تم میرے پاس جھگڑا نہ کرو، بحث نہ کرو، قد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تمہارے سامنے ڈرانے والی باتیں پہنچا چکا تھا، آیات نازل کر چکا تھا، انبیاء و رسول کے سلسلے کو میں نے جاری کیا تھا، پیغامات پہنچایا تھا، انبیاء و مرسلین تشریف لائے، ختم نبوت کا تاج پہن کر سید المرسلین تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے نائبین تشریف لائے، احکامات بتاتے رہے، خوف دلاتے رہے، آخرت کی یاد تازہ کرتے رہے، تو فرمایا جائے گا کہ ہم نے یہ سب کچھ کر دیا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلنے والی نہیں، میرے پاس میرا ارشاد بالکل ٹلنے والا نہیں ہے، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم دوزخ سے اس دن فرمائیں گے کیا تو بھر چکی ہے؟ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، انکار کرنے والوں کو، تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہیں؟ تو انہیں بھی ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی گہرائی کو بتا رہا ہے، اتنی بڑی ہے اور اتنی گہری ہے کہ منکرین کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت تقول هل من مزید، تو کہے گی اور ہو تو پھر انہیں بھی ڈال دیا جائے۔ تو کتنی وعید کی بات ہے، کتنے خوف کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ انکار کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے، لیکن جو پاک باز تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقیوں کے قریب لایا جائے گا، دور رکھا نہیں جائے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہا، توبہ کرتا رہا، اپنے آپ کی حفاظت کرتا رہا، یعنی اپنے نظروں کی حفاظت کرتا رہا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا رہا، اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا رہا، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتا رہا، اس کے لیے یہ مجدع جاں فضا ہوگا۔ جنت سامنے لائی جائے گی، جنت کی نعمتیں ان کے لیے میسر کر دی جائے گی۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع ہونے والا دل لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے لیے یہ نوید ہے۔ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، سلامتی کے ساتھ اے پاک بازو آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا مقام ہے، ہمیشہ یہیں پر تمہیں نعمتوں میں رہنا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور اس جنت میں داخل کرنے کے بعد کیا کیا نعمتوں سے نوازا جائے گا؟ فرمایا جا رہا ہے جو یہ چاہیں گے وہ انہیں دیا جائے گا، اور ہمارے پاس مزید اور بھی نعمتیں ہیں کہ حسن مطلق کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، چہرے کچھ اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو وہ ولدینا مزید ہے، اور ان کے لیے اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو جنت میں عطا کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ یہ نعمتیں تمہیں جو عطا کی گئی ہے، ان نعمتوں کو بھول نہ جانا۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تمہیں عطا کی گئی ہے، ان نعمتوں کی قدر کرو، طاعت و پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ متعدد آیات بینات میں اللہ نے ان باتوں کو سمجھایا۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، ان المتقین فی جنات وعیون، کہیں فرمایا بے شک متقی پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک متقی لوگ جنتوں میں، باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ فی ظلال سایوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک متقی پرہیزگار لوگ، اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلنے والے لوگ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو جو دے رہا ہوگا وہ ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ لوگ اس دن کے آنے سے پہلے دنیا میں بھی اخلاص کی زندگی بسر کرتے تھے، حسن سلوک کیا کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، پرہیزگاری کے کام کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ احسان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور میں زندگی گزارتے تھے۔ ان میں کے خاص لوگ تو وہ تھے جو یوں عبادت کرتے تھے گویا کہ یہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے درجے میں عام طور پر اہل تقویٰ وہ تھے کہ جو یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے کہ ہمارے ہر عمل پر ہمارے رب کی نظر ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کم وقت رات میں وہ سوتے تھے، زائد وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون،
سحر کی گھڑیوں میں، رات کے پچھلی گھڑیوں میں اپنے پاک پروردگار کو منانے کے لیے اشک ندامت بہاتے، بخشش کے طلبگار ہوتے، استغفار کیا کرتے۔ وبالاسحار هم یستغفرون۔ تو یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو پاک بازوں کے راستے پر چلو، جو اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں، زائد عبادت میں وقت گزارتے ہیں، سحر کی گھڑیوں میں بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا اور محروم رہ جانے والوں، جو مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور جو ضرورت مند ہے عزت نفس کی وجہ سے مانگتے نہیں ان کا بھی حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ زمین میں اللہ نے نشانیوں کو بکھیر دیا ہے، ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھو یقین رکھنے والوں، تمہارے لیے دل میں کمال پیدا کرنے کی نشانیاں ہیں، نور پیدا کرنے کی نشانیاں ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنی جانوں میں، اپنی ذاتوں میں، اپنے آپ میں دیکھو کہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق کے حصول کے لیے گناہ نہ کرو، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ تم غافل کیوں ہو گئے ہو اس پروردگار کی عبادت سے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے جیسا تم بولتے ہو۔ تو تم اپنی بات پر کیسا یقین رکھتے ہو کہ تم کیا بول رہے ہو؟ اللہ کا وعدہ بے شک حق اور سچ ہے، اس میں شک شبہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نصیحت اور تذکرے کے لیے فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجیے میرے حبیب، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یاد دلائیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں عبادت سے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ؟ انہیں یاد دلائیے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ کو کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو رزق و روزی عطا کرنے والا ہے، اس کے لیے ناجائز کاموں کا ارتکاب نہ کرو، ناپاک لقمے سے اپنے آپ کو آلودہ مت کر لو، اپنی طاعت و عبادت میں خلل مت پیدا کر لو، حلال روزی کھاؤ، حلال اور پاک غذا کھاؤ، طیب و طاہر اپنے آپ کو بناؤ، پاکیزہ بناؤ۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، فویل یومئذ للمکذبین، کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ وہ لوگ جو بیہودہ کاموں میں اپنا وقت بتاتے ہیں، کھیل کود میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے حبیب سے بے پرواہ کرنے والے کاموں میں اور مشغلوں میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیکار کاموں میں کھیلتے کودتے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ وقت کی قدر کو پہچانیں۔ وہ دن ہوگا کہ جہنم کی طرف دھکے مار مار کر ان کو لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی سحر نہیں ہے، اس میں داخل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تو بھی تمہارے لیے برابر ہے، تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ پھر پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، ہاں وہ لوگ جو تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب کو یاد رکھتے ہیں، ظلم کی روش پر نہیں چلتے، نیکیوں کی راہ پر چلتے ہیں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ یہ متقی کہاں ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، باغوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، جو رب ان کو دے گا اس کو وہ خوشی خوشی سے لے رہے ہوں گے، اس کے لطف اور مزے لے رہے ہوں گے، اور ان کا رب ان کو عذاب جحیم سے، دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، دنیا میں جو حلال کھاتے تھے، حرام سے بچتے تھے، حلال کھاتے تھے، حرام سے بچتے تھے، پاکیزہ غذا اور پاکیزہ
مشروبات پیتے تھے، کھاتے تھے اور ناپاک چیزوں سے بچتے تھے، کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، سب وسطہ تکیوں پر اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. متکئین علی سرر مصفوفہ، صف بستہ جمے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین، کشادہ آنکھوں والی خوبصورت حور ان کے نکاح میں ہم دیں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت، ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے ماں باپ کے بزرگوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے عمل میں گرفتار ہوگا. وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور ہم ان کو مزید عطا کریں گے، میوے دیں گے، گوشت دیں گے، جو وہ پسند کرتے ہیں وہ ہمیں انہیں دیں گے، ہم انہیں عطا کریں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغب فیہا ولا تأثیم، وہ جھپٹ جھپٹ کر ان شراب طہور کے جاموں کو لے رہے ہوں گے جس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی لغویات نہیں ہوں گی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی. اس کے موقع پر، اس پینے کے بعد عقل ٹھکانے پر ہوگی، زبان سے کوئی بیہودہ الفاظ نہیں نکلیں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، اور ایسے پاکیزہ غلمان ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے خدمت کے لیے، گویا کہ وہ موتی میں انتہائی محفوظ موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ کیسے خوشیوں کے مواقع ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے کے حوال پوچھتے ہوئے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے اپنے حوال کو، دنیا میں کس طرح سے جیتے تھے. یاد دلایا جائے گا کہ ہم دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی رضا کی توفیق مانگتے تھے. تو وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ کیسی ہماری وہاں کی زندگی رہتی تھی، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. تنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. تو وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے ڈرتے رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچایا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، بے شک وہی بر ہے، احسان کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کو اللہ کن نعمتوں سے نوازے گا، ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے دیکھو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ پاکیزہ چہرے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، رب کا دیدار ان کو نصیب ہوگا. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کو اس بات کا خیال ہوگا کہ کمر توڑنے والا عمل ان کے ساتھ کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، اس کا ان کو ڈر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ، سنو کہ جب جان حلق تک آ جائے گی اور بندہ کہے گا کہ اب تو جدائی کا وقت آ چکا ہے، کوئی ہے جو دم کرنے والا، کوئی ہے جو جان بچ جائے اس کے لیے کوئی منتر پڑھنے والا، مگر کوئی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، بھول نہ جانا اس دن کو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل ہمیں آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر بلا اور وبا سے ہمیں اور تمام اہل اسلام کو اور تمام انسانیت کو محفوظ فرما، مامون فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، عبادتوں کا شوق و ذوق عطا فرما. جو بھی ہمارے بھائی بہنیں اس مبارک پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں اور وہ دعاؤں کی خواہش بھی کر رہے ہیں SMS کے ذریعے سے، اے اللہ ہم ان سب کے حق میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کو بھلائیاں عطا فرما. جس ملک سے، جس ریاست سے، جس علاقے سے لوگ سن رہے ہیں اور ہمارے
محبین مخلصین دعاؤں کی خواہش کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے فضل خاص سے مالا مال فرما، اور تمام اہل اسلام کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔